أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، بے شک وہ لوگ جو یہ جھوٹ کا طوفان لائے، عصبۃ منکم تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، لا تحسبوہ شرا لکم تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو، بل وہ خیر لکم بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے، ما وہ چیز ہے، اکتسب من الاثم جو اس نے گناہ میں سے کمایا، والذی تولی کبرہ اور وہ جس نے اس کا بوجھ اٹھایا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم اس کے لیے بڑا عذاب، لولا اذ سمعتموہ کیوں نہ ایسا ہوا، اذ سمعتموہ کہ جب تم نے اسے سنا، یعنی اس جھوٹ کو سنا، ظن المؤمنون کہ مومنوں نے، یعنی کیوں نہ گمان کیا، والمؤمنات اور اسی طرح سے مومنات عورتوں نے، بانفسہم خیرا کہ اپنے آپ کے بارے میں کیوں بہتر گمان نہ کیا، وقالوا هذا افک مبین، وقالو کا تعلق بھی اوپر لولا کے ساتھ ہوگا، اور انہوں نے کیوں نہ کہا کہ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے، واضح جھوٹ ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء کیوں نہ لائے وہ اس پر چار گواہ، فإذ لم یأتوا بالشہداء پس جب وہ نہیں لائے گواہ، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون پس یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم تو ضرور بڑا عذاب پہنچتا، فیما اس چیز میں، افضتم فیہ جس میں تم پڑے ہوئے تھے، یعنی جس میں تم مگن تھے، اذ تلقونہ بألسنتکم جب تمہاری زبانیں اسے لینے لگیں، وتقولون بافواہکم اور تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم یعنی اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جن کا تمہیں علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا اور تم اس بات کو ہلکی سمجھ رہے تھے، ہلکی گمان کر رہے تھے، وہ عند اللہ عظیم لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، یعنی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جرم ہے، ولولا اذ سمعتموہ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا، یعنی اس جھوٹ کو، قل کہ تم کہتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں، سبحانک ھذا بہتان عظیم اللہ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان کے بعد یہاں پر بھی لا محذوف ہوگا، اللہ تعودوا لمثلہ کہ تم اس طرح کی حرکت دوبارہ نہ کرو، ابدا کبھی بھی، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور وہ تمہارے لیے آیات واضح بیان کرتا ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا ان لوگوں کے بارے میں، یعنی یہ بات پسند کرتے ہیں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی،
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، وَأَنَّ اللَّهَ رؤوف الرحیم، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے۔ آج کے اس فہمی قرآن سیریز کی کے دوسرے لیکچر میں جس موضوع پر بات ہونے لگی ہے ان آیات کی روشنی میں، وہ ہے واقعہ عفق اور اس سے ملنے والے سماجی اصول۔ واقعہ عفق کیا تھا، اس کا پہلے ایک مختصر سا تعارف کر لیتے ہیں۔ ویسے تو اگر اس واقعے کو تفصیلی طور پر پڑھنا ہو تو بخاری شریف کی جلد ثانی میں یہ حدیث عفق کے عنوان سے، یہ کتاب المغازی میں ہی ہے، حدیث عفق کے عنوان سے ایک لمبی روایت موجود ہے، اور اس میں تمام تر تفصیلات تاریخی حوالے سے اور اسی طرح سے اس وقت کے احوال، پس منظر وغیرہ کے حوالے سے سب کچھ اس میں موجود ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اور تقریباً 5 6 صحابہ اکرام کے جو یعنی بیانیے ہیں، 5 6 صحابہ اکرام نے جو روایات بیان کی ہیں ان کے مجموعے کے طور پر اس ایک طویل روایت کو لایا گیا ہے۔ یہ واقعہ عفق تھا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جاتے، وہ باریاں ہوتی تھی یا قرآن اندازی ہوتی تھی، جو بھی ترتیب ہوتی تھی، یعنی کسی نہ کسی اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جاتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ظاہر ہے بعض اس طرح کے مارکے بھی ہوتے تھے کہ جس میں کئی دن گزر جاتے تھے، تو ایسے صورت میں ساتھ کسی عورت کا ہونا مناسب بات ہے، لیکن کچھ صحابہ اکرام کی خواتین بھی ساتھ جاتی تھیں جو جو لوگ زخمی ہو جاتے ہیں ان کی مرہم پٹی وغیرہ کے لیے، یا پانی وغیرہ مہیا کرنے کے لیے انہیں، تو ان کاموں کے لیے خواتین کی ضرورت پڑتی تھی، تو ان پر نگرانی وغیرہ کے طور پر اور ان معاملات کو دیکھنے کے لیے حضور علیہ السلام کے ازواج میں سے کوئی ایک ساتھ ہوتی تھی، اور یہ ایک مناسب بات تھی۔ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو اس مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، اور وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ غزوہ ہوا، وہ تفصیلات ایک تاریخی اعتبار سے الگ ہیں، ہم ذرا مختصر سا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں۔ وہاں سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں، اور یہ آ کر قافلہ نے کسی جگہ میں پڑاؤ کیا۔ اچھا، پڑاؤ کی ترتیب یہ ہوتی تھی عموماً کہ رات کے پہلے پہر پڑاؤ کر لیتے تھے اور آخری پہر چل پڑتے تھے، یعنی یوں سمجھ لے کہ رات کو 2 3 بجے اگر چل پڑیں تو وہ صبح کے وقت میں ایک بڑی اچھی برکت ہوتی ہے، اور سفر بہت اچھا بھی ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں بھی، اور ہر اعتبار سے صبح کا ٹائم ذرا اچھا رہتا ہے۔ تو یعنی صبح 2 3 بجے چل پڑے تو کل دن 9 10 بجے تک وہ چلتے رہے، تو پھر 9 10 بجے آگے وہ دوپہر کا پڑاؤ آ جاتا تھا، کیونکہ عرب میں تو دھوپ زیادہ ہوتی ہے، ذرا گرمی وغیرہ، تو یہ ایک ترتیب ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کی قیادت میں یہ پڑاؤ کیا گیا رات کے پہلے پہر، اور آخری پہر وہاں سے کوچ کرنا تھا۔ اس موقع پر ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ یہ وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابھی پردہ نازل ہو چکا تھا، پردے کا حکم، تو اس لیے ترتیب یہ ہوتی تھی کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی زوجہ محترمہ ہوتی ان کے لیے ایک اونٹ یا اونٹنی پر ایک کجاوا رکھا جاتا تھا. وہ اس کو ہودج کہتے ہیں، ہودج. ڈولی نما ایک ہوتا تھا، وہ رکھا جاتا تھا، اس میں بیٹھتی تھی پردے میں. تو ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی اونٹ کو بٹھایا، اس ہودج کو دو تین صحابہ نے پکڑا، اٹھایا، نیچے رکھا، اور پھر جب چلنے کا ٹائم ہوتا تو اسی کو دو تین ہو کر سائڈوں سے پکڑتے اور واپس اونٹ کے اوپر رکھ دیتے. تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وقت عمر کافی کم تھی. آپ اس سے حساب لگا لیں کہ تقریباً بنتی ہے کچھ 14 سے 15 سال عمر ان کی بنتی ہے اس وقت. 14 تقریباً سال عمر ہے. ابھی نوجوان ہیں بالکل، اور پھر جسم کے اعتبار سے بھی ذرا دبلی پتلی تھی. وہ جیسے ہی قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی، پیچھے سے قافلہ کے پڑاؤ کے چلنے کا ٹائم ہو گیا، اور حضرت عائشہ کا وقت ایسے لگ گیا کہ ان کے پاس ایک ہار تھا، اور وہ ہار ان سے گر کر غائب ہو گیا، اور اس کو تلاش کرنے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا. اور ہار بھی اپنا نہیں تھا، تقریباً کسی سہیلی سے لے کر گئی ہوئی تھی. قافلہ جب چل پڑا تو ان صحابہ کرام نے وہ ہودج اٹھایا، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت عائشہ بیچ میں تھی، کیونکہ ان کا جسم اتنا بھاری تھا نہیں کہ وہ پتہ چلتا کہ بیچ میں ہے یا نہیں ہے. اٹھایا اور اس پر رکھ دیا اونٹ پر، اور چل پڑے. اچھا، جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے بڑی اچھی حکمت عملی اختیار کی، ایک بڑی اچھی فراست سے کام لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئی. اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں سے چل پڑوں گی تو ایک تو راستے میں جانوروں وغیرہ کے بھی خطرات ہوں گے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر میں چل پڑوں، کیا پتا کس راستے پر چل پڑوں، وہ جب دیکھیں کہ میں نہیں ہوں گی تو وہ واپس تلاش کرنے کے لیے جب آئیں گے تو میں اگر یہیں ہوئی تو یہاں تک تو لازمی آئیں گے، تو یہاں پالیں گے مجھے. اچھا، اسی خیال سے حضرت عائشہ وہاں پر بیٹھ گئی اور چادر اپنے اوپر لپیٹی، چونکہ وہ اس دور میں یہ برقعے تو نہیں ہوتے تھے، وہ بڑی ایک چادر پردے کے طور پر استعمال ہوتی تھی. وہ چادر اپنے اوپر لپیٹی اور ٹیک لگایا اور وہیں پہ سو گئی. اچھا، اب لشکر کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک لشکر سے آگے جانے والا ایک دستہ ہوتا ہے، مقدمۃ الجیش، جس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، کہ جو جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی آگے کے احوال سے لشکر کو، یعنی کہ آگے کے احوال کی خبریں دیتا ہے. اور کوئی دستہ یا پھر کوئی ایک دو آدمی یا صرف ایک آدمی کی بھی یہ تشکیل ہو سکتی ہے کہ اس کو لشکر کے پیچھے چھوڑا جاتا ہے، تاکہ آپ بعد میں آئیں اور اسی راستے پر آئیں، اگر کوئی چیز بھی گر جائے تو آپ اس کو اٹھا لیں اور ساتھ لے آئیں. اس دن ڈیوٹی تھی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی. صفوان بن معطل جب وہاں پہنچے، دیکھا قافلہ تو نہیں ہے لیکن ایک کوئی آدمی وہاں سویا ہوا ہے. اب وہ جب تھوڑے سے قریب گئے، صبح کا وقت تھا، ہلکی ہلکی ابھی روشنی ہوئی تھی. جب وہ تھوڑے سے قریب گئے تو حضرت عائشہ کو انہوں نے پردہ نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، پہچان گئے کہ یہ تو حضرت عائشہ ہیں. انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اچھا، یہ پڑھنے کی وجہ سے، یہی پڑھتے ہی حضرت عائشہ کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ فوراً چونک اٹھی اور جاگ گئی، اور انہوں نے فوراً وہ چادر چہرے پہ کر لی. اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ لے کر آئے، آگے کیا، قریب لا کر بٹھایا. حضرت عائشہ سوار ہوئی اور لے کر چلے گئے. کل جب قافلے کو پہنچے تو قافلے نے پوچھا کہاں تھی، تو بتایا کہ اس طرح میں تو رہ گئی تھی آپ سے اور آپ لے کر ہی نہیں آئے. اچھا، یہ تو ہو گیا، چلے گئے. لیکن یہ بات جب ذرا سی پھیلی تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے نعوذ باللہ یہ پروپیگنڈا کیا کہ حضرت عائشہ کے نعوذ باللہ صفوان بن معطل کے ساتھ غلط تعلقات تھے، یہ اس وجہ سے پیچھے رہی. اور یہ چرچا عبداللہ بن ابی نے اتنا عام کیا کہ پورے مدینہ کی جو اس وقت مطلب ریاست تھی، پوری ریاست میں یعنی یہ بات پھیل گئی. اور صحابہ اکرام میں سے بھی دو تین صحابہ، ایک حضرت حسان بن ثابت، حضرت مستہ بن اساسہ، یہ
ان کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد ہے، اور حضرت حمنہ بنت جحش، یہ جو حضور علیہ السلام کی بیوی ہے نا، زینب بنت جحش، ان کی بہن ہے حمنہ بنت جحش. یہ تین حضرات بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے، انہوں نے مطلب ہاں میں ہاں ملا لی. لیکن اس وقت حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ بھی طلب کیا کہ آپ بتائیں کہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. حضرت عمر نے کمال کی بات کہی اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو خدا آپ کے بستر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، تو وہ آپ کے بستر پر گندی عورت کو کیسے آنے دیتا. نعوذ باللہ، اگر عائشہ میں یہ بات ہوتی تو وہ آپ کی بیوی کبھی نہ بنتی. لہٰذا میں تو یہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، عائشہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک احتیاط کے درجے میں یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، اگر اس کی وجہ سے آپ کو اتنی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو اس کے علاوہ اور عورتیں ختم تو نہیں ہوئی. یعنی انہوں نے یہ ایک تجویز دی اور احتیاط کے درجے میں. اچھا، یہ بات حضرت عائشہ کو پہنچی تو حضرت عائشہ اس پر بڑی افسردہ بھی ہوئی، اور بعد میں بھی مطلب اس بات پر بڑی افسردگی کا اظہار کیا کرتی تھی. حضرت عائشہ کو یہ نہیں پتا تھا، تقریباً کافی دن گزر گئے، اور پھر ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو وہ بنتی ہیں حضرت ابو بکر کی خالہ بنتی ہیں، ام مستح، یعنی مستح بن اساسہ کی ماں، یہ دونوں گھر سے کسی کام کے لیے باہر نکلی اور وہ ایسے چادر میں الجھ گئیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ ناس ہو، یعنی ستیہ ناس ہو مستح کا. حضرت عائشہ نے کہا اس بیچارے نے کیا کیا، آپ گری تو آپ خود ہیں. کہنے لگی کہ نہیں، اس نے کیا تو کچھ نہیں، لیکن میں مطلب اس کی سوچ میں تھی، اس نے جو کچھ باتیں کہی. انہوں نے کہا کہ کیا کہا ہے. انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا. انہوں نے کہا مجھے کیا پتا کیا کہا ہے. انہوں نے پھر وہ باتیں بتائیں حضرت عائشہ کو کہ باہر تو یہ معاملہ پیش آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اتنی غمزدہ ہوئی. اس کے بعد پھر تفصیلات آپ بخاری شریف کی روایت میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر وہ غمزدہ ہوئی اور کتنی بیمار ہوئی، کس طرح سے ان کو پریشانی لاحق ہوئی. اور یہ تقریباً ایک مہینے تک سلسلہ چلتا رہا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے ایک امید باندھ کر اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر روتی رہی، لیکن یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال دیں گے. ہوا یہ کہ تقریباً ایک مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے طور پر دو رکوع باقاعدہ قرآن مجید کی آیات کے اتارے، جو سورۃ النور میں شامل کیے گئے اور آج تک وہ اسی طرح سے پڑھے جاتے ہیں. ایک یہ رکوع ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اور ایک اس سے اگلا. اور اس طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے جو جن صحابہ کرام بیچ میں پروپیگنڈا کے شکار ہو گئے تھے، جیسے یہ تین کے میں نے نام لیے، ان وغیرہ کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں آپ برا محسوس نہ کریں، یہ آپ ہی میں سے ہیں. مطلب ناسمجھی میں ان سے بس ایک پروپیگنڈے کا وہ شکار ہو گئے. اور باقی جو دوسرے ہیں، یعنی جنہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے اور جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، ان کے لیے کیا عذاب ہے وہ بات بیچ میں آ رہی ہے. اچھا، اب اس کے ذرا آ، تفسیری نکات کا جائزہ لے لیتے ہیں. سب سے پہلے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، فرمایا کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا ہے یہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے. تم ہی میں سے مطلب یہ کہ جو آپ ہی کی اس ریاست میں موجود ہیں یہ لوگ، اور آپ ہی کے ساتھ آتے جاتے ہیں، کیونکہ منافقین اپنے آپ کو الگ تو تصور نہیں کرتے تھے. تو اس میں جو یہ بات کہی ہے لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، تو اس سے مراد یہ جو صحابہ کرام مخلص، یعنی جو پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے تھے، فرمایا کہ ان کو آپ برا محسوس نہ کریں، وہ تمہارے لیے بہتر ہیں. اور لیکن لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، جس نے جو جتنا مطلب جتنی بات کہی ہے اتنا اس کو گناہ ملے گا. اب یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ ان تینوں صحابہ پر، مطلب یہ جو حضرت حمنہ بن جحش اور حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح بن اساسہ، ان تینوں حضرات کو یہ حد قذف لگی ہے، یعنی تہمت کی جو سزا ہوتی ہے یہ ان کو ملی ہے. تو وہ بات اس سے آ جاتی ہے لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم سے. جہاں تک بات وہ منافقین کی تھی جنہوں نے باقاعدہ اس بات کو ابھارا تھا، وہ ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، کہ جنہوں نے اس کو بطور خاص اس کا چرچا کیا ہے، اس بات کو بڑھایا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ تین باتیں یہاں سے سمجھ آئیں. پہلی بات یہ کہ جنہوں نے پروپیگنڈا کیا وہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی کوئی باہر سے آ کر پروپیگنڈا کر کے نہیں گیا.
لیکن پھر آگے اس میں دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو بیچارے تو نیت کے اعتبار سے مخلص ہیں لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں، ایمان کے اعتبار سے بھی مخلص ہیں، تو ان کے لیے بس جتنی انہوں نے بات کی اتنا گناہ ہے، بعد میں توبہ کریں گے تو معافی بھی مل جائے گی. دو، اور تیسری بات یہ کہ جنہوں نے بطور خاص اس کا چرچا کیا منافقین جو تھے ان کے لیے عذاب ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو تنبیہات کی، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ دو اصول بتائے کہ جب تم مومنوں کو اس طرح کی بات پہنچتی ہے، جب تم نے یہ افک والی بات سنی، تو تم نے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تم نے ایسا کیوں نہیں تصور کیا کہ یہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ مومن مومن کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھے، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں یہ بات پہنچی تھی تو تم نے مطلب یہ ایک اچھا گمان کیوں نہیں رکھا ایک دوسرے کے بارے میں. اور یہ کہ وقالوا ھذا افک مبین، اور تم نے جب تمہیں نبی پر، نبی کی اہلیہ پر ایک یقین تھا، اور اللہ تعالیٰ پر تمہیں یقین ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، تو تم فوراً یہ کہہ دیتے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. یعنی یہ دو تنبیہات کی اللہ تعالیٰ نے بطور خاص. پھر جو جن منافقین نے پروپیگنڈا کیا تھا، اب ان کو ذرا شرعی اصولوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اگر تم نے تہمت لگائی ہے تو ذرا پھر اصولی بات پر تو آئے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کہ جو تم نے تہمت باندھی ہے تو اس پر تم چار گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ تمہارا کام بنتا تھا جب تہمت لگائی ہے تو چار گواہ لے کر آتے ہیں. بغیر گواہوں کے اس طرح سے تہمت لگانا، یہ تو بہت بری بات ہوئی. اور فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. جب گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹے تصور کیے جائیں گے. بغیر گواہ کے، بغیر ثبوت کے بات کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، تو پھر جھوٹے ہی ہیں اللہ کے ہاں بھی. تو یہ اس آیت نمبر 13 میں ایک انہی تنبیہات کا ہی تسلسل ہے. پہلی دو تنبیہات مومنین کو ہوئی اور یہ دو تنبیہات منافقین کو ہوئی. اور اب ایک مزید تنبیہ، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، کہ اگر اللہ کا تم پر فضل دنیا آخرت میں نہ ہوتا تو تمہیں دردناک عذاب ہوتا اس پروپیگنڈے کی وجہ سے. اب ممکن ہے یہ صحابہ اکرام جو پروپیگنڈا کے شکار ہو گئے تھے ان کو بھی خطاب ہو کہ یعنی آپ پر صحابیت کا اور آپ پر ایمان کا جو اللہ کی طرف سے فضل ہے اور رحمت ہے، اس کی وجہ سے تمہاری بچت ہو گئی ہے، ورنہ جس طرح سے تم نے مطلب پروپیگنڈے میں آ کر بات کی تو نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ عذاب تو بھی ملتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد منافقین ہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ یعنی جو ایک تو اللہ تعالیٰ کا قانونی قدرت ہے جو وقت مقررہ وقت پر سزا دینے کا، ایک وہ، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر مطلب جو ریاست مدینہ کی ریاست ہے، بیچ میں خود حضور علیہ السلام موجود ہیں اور اللہ کی تم پر اکثر رحمت ہوتی رہتی ہے ان کی وجہ سے، تو اس وجہ سے یعنی تمہیں ڈھیل دی گئی ہے، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پہنچ جاتا. اچھا، آگے آیت نمبر 15 میں اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. یہ بھی صحابہ اکرام کو تنبیہ ہے، یعنی یہ تنبیہات ہی کا سلسلہ ہے کہ جب تمہاری نہیں، یہ منافقین کے بارے میں بات ہے کہ جب تمہاری باتیں اسے یعنی تمہاری زبانیں اس پروپیگنڈے کو اچھال رہی تھی، تو اس وقت تم وہی باتیں کہہ رہے تھے جو صرف تمہاری زبانیں کہہ رہی تھی، تمہیں خود اس کا حتمی طور پر علم نہیں تھا، کوئی تمہارے پاس ثبوت، کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں تھی، یعنی محض تم نے پروپیگنڈے کے طور پر اس بات کو اچھالا. اور دوسری یہ کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اسے بہت ہلکی محسوس کر رہے تھے، ہلکی بات لے رہے تھے کہ بس ایک پروپیگنڈا یہ کر لیا کیا بات ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا جرم تھا. اس کے بعد وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، یہ پھر سے صحابہ اکرام کو تنبیہ ہے کہ جب تم تک بات پہنچی تھی
تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس بارے میں ہمیں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ یعنی اپنے یقین کا اظہار کر لیتے. اور سبحان کا ہذا بہتان عظیم، تم نے یہ کیوں نہ کہا جب تمہیں خدا پر، رسول اللہ علیہ السلام پر، ان کی اہلیہ پر جب تمہیں یقین تھا، تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے، باقی کچھ بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہات کے بعد آخری دعوت دی، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. ان مخلص صحابہ کرام کو بطور خاص خطاب کیا گیا جو پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ آئندہ تم نے ایسا کام نہیں کرنا، اگر کیا یعنی نہیں کرنا، اگر تم مومن ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آئندہ تم نے اس طرح کی بات نہیں کرنی. اور وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یہ بات اس تمام پوری بحث سے متعلق ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو آیتیں واضح طور پر بیان فرماتے ہیں تو اس لیے کہ اس میں جو حکمتیں ہیں وہ خدا کو معلوم ہیں، اور جو کچھ اس بارے میں معاملات تھے وہ بھی خدا کو معلوم ہیں. اس کے بعد پھر سے منافقین کو تنبیہ ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم انتم لا تعلمون. کہ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی یا برائی کی بات پھیلے، جس طرح سے یہاں منافقین نے کیا، ایک کو بات پہنچی اس نے دوسرے تک، دوسرے نے دوسرے تک پہنچائی اور خوب چرچا کیا، خوب پروپیگنڈا کیا. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے خدا کی طرف سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کس طرح کا عذاب ہو سکتا ہے؟ مطلب خود اس طرح کے معاملات ان پر بھی آ سکتے ہیں، اور آخرت میں جو بھی عذاب ہوگا وہ تو خدا کو معلوم ہے. اچھا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ان اللہ رؤوف الرحیم، یہ والی وہی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ شفقت فرماتے ہیں، رحم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تم پر فضل تھا. اور فضل کس طرح کا؟ یہی شفقت اور رحمت کا فضل. اور پھر یہ کہ بیچ میں صحابہ کرام مخلص کا موجود ہونا اور حضور علیہ السلام کا موجود ہونا، یہ سب کو جو ہے یہ اللہ کا ایک فضل اور رحمت تھی. ورنہ جس طرح کا تم نے مطلب پروپیگنڈا کیا تھا، جتنی بڑی بات تم نے اچھال لی تھی، تو یہ قریب تھا کہ تمہیں عذاب پہنچ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر نرمی کی اور شفقت کی. اچھا، یہ تو تفسیری نکات تھے. اب اس واقعے سے ملنے والے سماجی اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تحسبونہ ہینا وعند اللہ عظیم، تم اسے ہلکی لے رہے تھے بات کو، لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے. تو یہ پہلا اصول ملا کہ بہتان اپنی نوعیت میں اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. اور اس میں ہم کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ فلاں ایسے کر رہی تھی، فلاں یوں کھڑی تھی، فلاں یوں موبائل استعمال کر رہی تھی، فلاں یہ دیکھ رہی تھی، فلاں وہ دیکھ رہی تھی، فلاں فلاں جگہ سے گزر رہی تھی، فلاں گھر سے نکلی ہے، یہ ہوا وہ ہوا ہے. بغیر دلائل کے، بغیر ثبوتوں کے، بغیر شواہدات کے بات کرنا، وہ بھی تہمت لگانا، کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر کسی انسان نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کو اس اس کے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ اس کو فوراً جائے اور جا کر لوگوں میں اس کا چرچا کرے، بلکہ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ من ستر مسلم ستر اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی کا گناہ چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی قیامت کے دن اس کی بھی پردہ پوشی فرمائے گا. ہاں، اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو وہ بات پھر الگ ہے، وہ اصولوں کے تحت آپ یعنی قاضی کو بتا سکتے ہیں یا کسی کے سامنے مقدمہ رکھ سکتے ہیں. جیسے مطلب آ, کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو اب کسی کی دکان سے، تو یہ ایک معاشرتی نقصان ہے، یہ آپ جا کر قاضی کو بتا سکتے ہیں یا اس مالک کو بتا سکتے ہیں، یہ بات پھر الگ سے. جو انفرادی گناہ ہے تو اس میں پردہ پوشی ہی کا حکم ہے، باقی وہ جانے اور خدا جانے. اگر تم نے بات کر لی، منہ کھول لیا اور اس پر دلائل نہ لائے تو خدا کے ہاں بھی تم جھوٹے تصور کیے جاؤ گے، کیونکہ یہ ایک معیار مقرر کر دیا گیا ہے کہ اپنی بات کو ثابت کریں گے تو یہ ثابت ہوگی، ورنہ تو یہ بات ثابت ہی نہیں ہے. دوسرا اصول یہ ملا کہ کسی سے بھی ملنے والی بات پر جب تک دلیل قائم نہ ہو تو اسے قبول نہ کیا جائے، اور متعلقہ شخص کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، کہ جب تمہیں بات پہنچی تھی تو تم نے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا؟
اچھا گمان کرنا چاہیے تھا۔ تو اصول یہ ملا کہ جب تک ملنے والی بات پر دلیل قائم نہ ہو اسے قبول نہ کیا جائے، اور متعلقہ شخص کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھا جائے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی کسی پر تہمت لگائے گا تو چار گواہوں کو پیش کرے گا۔ یہ چار گواہوں کی پیشگی اس کے لیے لازمی ہے۔ اگر نہیں کرے گا، اگر یہ پیش نہیں کرے گا تو عند اللہ وہ جھوٹا تصور کیا جائے گا اور معاشرے کا مجرم ہوگا۔ اللہ کے یہاں بھی جھوٹا تصور، معاشرے کا بھی یہ مجرم ہوگا۔ چوتھی بات، اچھا معاشرے کی جرم کی پھر سزا بھی آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے لیکچر میں گزر چکی۔ جو انسان تہمت لگاتا ہے تو اس کی پھر گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ چوتھا اصول یہ کہ حقیقت پسند انسان کوئی بات سن کر فوراً اس سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تحقیق کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم نے ایسا کیوں نہ کہا کہ ہمیں اس بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے شواہد نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو اصول یہ ملا کہ جو حقیقت پسند انسان ہوتا ہے وہ کوئی بھی بات سن کر فوراً اس سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ تحقیق کرتا ہے۔ اور پانچویں بات، پانچواں اصول جو ملا یہاں سے وہ یہ کہ برائی اور بے حیائی پھیلانے والوں پر خود اس کا وبال آ سکتا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا، دنیا میں دردناک عذاب، اور دردناک عذاب کی ایک بڑی صورت یہی ہے کہ جو دوسرے پر تہمت لگائے وہی اس پر خود پڑ جائے، تو یہ وبال اس پر آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ آخرت میں تو پھر ظاہر عذاب ہی ہے۔ اور چھٹا اصول، انسان جب اپنی نیت، اداروں اور کردار میں صاف ہو تو اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ یہ بہت بڑی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اپنے کردار میں، نیت میں، ارادوں میں بالکل صاف تھی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے ان کے یہاں شامل حال رہی ہے، حتیٰ کہ ان کی برات پر جو آیات اتاری ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور قیامت تک کے لیے پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اور ساتواں اصول، ایسے حالات میں حسب استطاعت اپنا دفاع کرے، لیکن دفاعی پوزیشن پر اتر کر اب اس مسئلے کو زیادہ نہ ابھارے۔ یہ ایک بہت بہترین اصول ہے، اس کو سمجھیے اور یاد رکھیے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، خدا نہ کرے، تو عموماً کیا ہوتا ہے، جس پر مطلب تہمت لگی تو وہ اس کا اتنا چرچا کر دیتا ہے کہ وہ خود ہی اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، اور دھمکیاں دینا، یہ کرنا وہ کرنا، اور پھر ایسا نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ حسب استطاعت جو آپ کی طاقت ہے، جس طرح سے آپ مطلب اس کا رد کر سکتے ہیں، اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں، بس اس طور پر اپنی صفائی پیش کریں، دفاع کریں اپنا۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ کے سپرد کر دیں معاملے کو۔ ایسا نہ کریں کہ آپ دفاعی پوزیشن پر اتر کر اپنے آپ کا دفاع کرتے رہیں تو کمزور ہو جائیں گے، پھر لوگوں کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آ، کچھ مسائل ہیں اس کے۔ اور آٹھواں اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ تو اصول قدرت بھی ہے اور یہ اصول معاشرت بھی بن گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی سب سے بڑی اور واضح مثال۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں اس واقعہ عفق کے حوالے سے، اور اس کے تفسیری نکات بھی آپ کے سامنے آ گئے، اور جو کچھ سماجی اصول یہاں سے ملتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔